بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کافی دنوں سے بار بار کچھ سوالات پوچھے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلیں ایک ساتھ ہی ویڈیوز میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں۔ جو خواتین و حضرات آلریڈی ترکی میں رہتے ہوئے وہاں کی نیوز پیپرز اور جو نیوز ہوتی ہیں چینلز ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ آج کل ترکی میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے 5 اہم ترین خبریں جو کہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے اس کو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ تو پہلی خبر جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کافی خواتین و حضرات کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ ترکی میں سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگز اور ایک مہم چل رہی ہے کہ جی پاکستانی اور افغانستانی خصوصاً ہم کو اپنے ملک میں نہیں چاہیے، جو فارنرز ہیں ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے۔ تو یہ بہت پاپولر ہیش ٹیگ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بہت پرابلمز ہو رہی ہیں جو خواتین و حضرات آلریڈی وہاں پر رہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جو پاکستانی اور دوسری قومیت کے لوگ یہاں پر آ کے رہ رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کے کس کس طرح ہمارے لیے دشواریاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو خصوصاً وہ حضرات جو خواتین و حضرات فیملی کے ساتھ ہیں وہ تو ایسی حرکات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، مگر وہ بچے جو کہ یا تو الیگل وے سے آئے ہیں یا پھر یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ وہاں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی سوشل پریشر ان کے اوپر نہیں ہے، کوئی ان کو ڈر خوف نہیں کہ ہماری والدہ بہن بیوی کوئی یہاں پر موجود ہیں جو ہم کو دیکھے گا، تو وہ کچھ ایسی حرکات کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ بچوں نے اپنی انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ کچھ ایسی ویڈیوز نازیبا اپلوڈ کی ہیں جو کہ وہاں کے نیشنلز جو ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے ان کی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے کیش کر لیا۔ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دیکھیے کہیں جب بھی ہم اپنا سوشل میڈیا یا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ہم انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری ہر حرکت کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس ملک کی ایجنسیاں، اس ملک کے خاص ادارے۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بے فکر ہیں، جو کچھ ہم کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں اکیلے بند کمرے میں آدھی رات کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ یہ ہم جو ہیں وہ ہماری ہر حرکات اس کے اوپر جس بھی ملک میں جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں اداروں کی نظر ہوتی ہے۔ تو ہوا یہی ہے کہ کسی نے کمپلین کی ہوگی کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے یا کچھ ہماری تصویریں، کیونکہ دیکھیں پورے ملک میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جس وقت آپ گھومنے پھرنے کے لیے کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی چلتا پھرتا جو انسان ہے وہ اس کے اندر کور نہ ہو، نہ کسی ویڈیو میں، اور اگر آ بھی رہا ہو تو اس کا بیک یا سائٹ ہو، کیونکہ بغیر پرمیشن کے آپ کسی کی بھی تصویر کو یا پکچر کو یا ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے، جرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کافی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو پاکستانیوں اور افغانستانیوں کے حوالے سے ہوئیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹرینڈ چلا لیا۔ یقیناً یہ ٹرینڈ تمام ترکی جو لوگ ہیں انہوں نے نہیں چلایا ہوگا، اس میں یقیناً کچھ ایجنسیز ملوث ہوتی ہیں، وہ اس کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور اس صورت میں نتیجہ کیا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اور افغانستانی اور دوسرے ممالک کی شہریت والے جو ہیں ان کو ترکی سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور ان میں کافی بڑے بزنس مین جو ہیں جو سالوں سے وہاں کام کر رہے تھے۔ کچھ تو بزنس مین ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے وہیں رہتے ہوئے 4-5 سال سے وہیں پہ کسی ٹرکش جو ہے وہ خاتون سے شادی کر لی ہے، وہ وہاں کے مکمل ان کو ترکی بھی آتی ہے، لیکن ان کو بھی بھاری جرمانہ دے کے، سننے میں تو یہ آیا ہے کہ 45 سے 50 ہزار ٹرکش لیرہ اور پلس ڈیپورٹ یہ ان کو کر دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ ابھی کنفرم بالکل مجھے نہیں ہے، میں نے بھی نیوز پیپر میں اور سوشل میڈیا پہ دیکھا تو اس لیے میں ان لوگوں کے نام نہیں لے رہی ہوں۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال پورے ترکی اور خصوصاً استنبول میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بہت خیال رکھیں، کسی سے بحث مباحثے میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کہیں تفریحی مقام پہ جا رہے ہیں یا ٹرین میں بس میں بیٹھے ہیں تو جو بھی تصویر یا ویڈیو اپلوڈ کریں اس میں کوشش یہ کریں کہ کسی اور کا فیس شامل نہ ہو بغیر اجازت۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر جو ہے وہ نفوس کے حوالے سے۔ میں نفوس کے اوپر آلریڈی 2 ویڈیوز بنا چکی ہوں، جن کو معلوم کرنا ہو کہ کیا نفوس کیا ہے، کیوں ہونا چاہیے، وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بیسکلی مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نفوس جو ہے وہ آپ کی
ایڈریس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، یعنی آپ اس وقت جہاں پر بھی موجود ہیں گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو فارنر ایز اے فارنر اس وقت کہاں پر لوکیٹڈ ہیں، کس جگہ موجود ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے وہ آپ کو ٹریس کرنا چاہیں تو جب وہ آپ کے ایڈریس پہ پہنچیں تو وہ آپ موجود ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ کسی بھی ترکی کے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پاسپورٹ پہ سم لیتے ہیں تو وہ سم 3 مہینے کے لیے آپ کی موجود رہتی ہے، انلیس انٹل کہ اس سے پہلے آپ کو ٹی آر سی مل جائے. جب ٹی آر سی مل جاتا ہے تو پھر آپ کو فون جو ہے وہ جو سم ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے ملتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 3 مہینے کے اندر اندر اگر آپ کو ٹی آر سی نہیں ملی تو وہ فون کی لائن بند ہو جاتی ہے. عموماً یہی ہوتا ہے. جو کچھ عرصے پہلے لوگ پچھلے سال تک آئے ہوئے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو ترکی میں ٹی آر سی ہے وہ اس کی مدت 3 مہینے سے 4 مہینے تک بھی لگ جاتی تھی. تو جو پہلا فون آپ نے پاسپورٹ پہ سم لی ہوئی ہوتی تھی وہ بند ہو چکی ہوتی تھی، یقیناً آپ کو دوسری سم اوپن کروانی ہوتی تھی. تو آپ کا جو پہلا نمبر فون نمبر جو آپ نے ٹی آر سی اپلیکیشن میں لکھا ہوتا تھا وہ ویلڈ نہیں ہوتا تھا. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے کافی عرصے سے پچھلے 6-8 مہینے سے بہت سختی کر دی تھی. خصوصاً اگر آپ ٹریولنگ کر کے پاکستان سے واپس آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ہی آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے تھے اگر آپ کا ویریفائی ایڈریس نہیں ہوا، یعنی جس ایڈریس پہ آپ موجود ہیں اور اب جس ایڈریس پہ جا رہے ہیں وہ ایک جیسا نہیں ہوا. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے ٹیلی فونز جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے میسیجز بھیجنا شروع کر دیے ہیں کہ آپ اپنے نفوس کو، اگر آپ کا ایڈریس چینج ہوا ہے تو اس کو آپ اپڈیٹڈ کروائیں. اچھا، نفوس کس طرح سے ہوگا؟ اور اب انہوں نے کیا کیا، پہلے ایک ان کا جو سیپریٹ آفس تھا جہاں جا کے آپ ایک پروسیجر کے تحت اپنے ایڈریس کو ویریفائی کرواتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو گوچ ادارہ ہے، جو امیگریشن آفیسز ہیں، انہی میں انہوں نے اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے فائدہ ان کو کیا ہوگا، جب آپ وہاں پہنچیں گے آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں گے، اپنی ٹی آر سی دکھائیں گے تو وہ ہر چیز کو ویریفائی کر کے اور ان کے پاس ایک لیٹسٹ ڈیٹا آ جائے گا کہ بھئی آپ اس ایڈریس پر ہیں، آپ نے گھر خریدا یا نہیں خریدا، یا ابھی بھی آپ کرائے پر رہ رہے ہیں، اور آپ اب کس علاقے میں موو ہو گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنا سسٹم جو ہے اس کو پورا اپڈیٹڈ کر دیں گے. نمبر 1. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ آپ کس علاقے میں موجود ہیں اور آپ کو کہاں جا کے نفوذ کروانا ہے تو مجھے کمنٹس میں آپ اپنا ایریا جو ہے وہ بتائیے گا. میں آپ کو ایڈریس دے دوں گی کہ آپ کس ادارے میں جائیں گے اور وہاں آپ کا ایڈریس اپڈیٹ ہوگا. لیکن یہ انتہائی ضروری ہے ہر اس وقت جب آپ اپنے ایڈریس کو موو کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں، آپ کو انفارم کرنا ہے، اپنے نفوذ کو اپڈیٹڈ کروانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال آپ کسی ایڈریس پہ تھے، آپ نے نفوذ کروا لیا، اب آپ بے فکر ہیں. آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اسی ایڈریس کو گورنمنٹ کے پاس ویریفائی ہونا چاہیے. جب وہ آپ کے پاس آئیں، اس ایڈریس پہ پہنچیں تو آپ وہاں پر موجود ہوں. ان کیس وہ وہاں جائیں اور آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ آپ کی امیگریشن کینسل کر کر، ٹی آر سی کینسل کر کر آپ کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ بہت سیریس لیجئے. اگر نفوذ اب تک نہیں کروایا ہے تو وہ ضرور کروا لیں. اب یہ بہت سیریس نوٹ پر آ گیا ہے. جن لوگوں کے نفوذ نہیں ہیں ان پہ بہت سختی کر کے ان کو ٹی آر سی کینسل کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، تیسری بات، کافی عرصے سے میں نے پچھلی بھی 2 ویڈیوز بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ کچھ مختلف ممالک میں جب آپ کو ویزا دیتے ہیں تو ویزے کے نیچے ایک بار کوڈ ہوتا ہے، لائنز باریک باریک لائنیں بہت ساری ہوتی ہیں جس کو بار کوڈ کہتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ترکی میں ٹرکش لینگویج میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ کچھ حضرات، خواتین و حضرات کے، کہ آپ وہاں جا کر ٹی آر سی اپلائی نہیں کر سکتے یا آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو جن لوگوں کے پاس وہ نوٹ ویزے پہ لکھا ہوا تھا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ وہیں پہ رک جاتے تھے، وہ آتے نہیں تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹی آر سی تو اپلائی کر نہیں سکیں گے. تو اب انہوں نے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ وہاں پر مخصوص نمبروں کے کوڈ دے دیے، کچھ نمبرز لکھ دیے. اور وہ نمبرز جو ہیں ہر پاسپورٹ پہ سیم نہیں ہیں، کچھ ویزا جو ہیں ان پہ ڈیفرنٹ نمبرز ہیں. سو ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن فار شیور اس کا کچھ مطلب ضرور ہے. جس وقت آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ کا وہاں پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہاں سے ویریفیکیشن ہوتی ہے، ادارے آپ کو ویریفائی کرتے ہیں، آپ کا کنڈکٹ، آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ویریفائی ہوتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ یا آپ کی مالی حالت کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ مینشن کیا ہوا ہے. تو اس کوڈ کا کوئی مطلب اب ضرور ہے. انہوں نے یہ نیا شروع کیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کوڈ کا مطلب اب یہ ہے کہ جی آپ یہ
ٹرکش سے جو ٹورسٹ ٹیمپریری کارڈ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے یا کچھ اور ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس وہ کوڈ موجود ہے کوشش کریں کہ وہ معلوم، آپ پہلے آنے سے پہلے معلوم کر لیں، یا جو لوگ آلریڈی آ چکے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے پاس جو ایوری بڈی ہیز دا سیم کوڈ، اور کہ ڈفرینٹ کوڈ ہے، اور جب انہوں نے اپلائی کیا ترکی آ کے تو ان کو ملا کہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم چیز ہے. لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ نیا نمبر آنے کیوں شروع ہو گئے. پہلے وہ واضح لکھ رہے تھے کہ آپ وہاں جا کے ٹی آر سی اپلائی نہیں کر سکتے، ٹرکش میں لکھا ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد جب لوگوں نے اس کو ساؤٹ آؤٹ کر لیا تو انہوں نے یہ بند کر کے اب نمبر لکھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. کچھ حضرات، خواتین و حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی انہوں نے یہ شروع کیا تھا، تو آئی ڈونٹ نو، میں اس کے لیے شیور نہیں ہوں. کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اپنے تصویریں بھیج رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. تو زیادہ تر میرے پاس جو پکچرز آئی ہیں ان میں سب میں ایک ہی کوڈ لکھا ہوا ہے، ایک ہی نمبرز ہیں. تو مجھے یہ بالکل نہیں پتہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ سب جو ہے وہ وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. اوکے. اس کے بعد جناب علی، ایک بار اب یہ آپ کو میں نے 3 خبریں بتا دی ہیں. اس کے بعد اب چوتھی خبر جو ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو، جو خواتین و حضرات آپ کا سٹیزن شپ اپلائی کرنے کا پروگرام کر رہے تھے، جو اس سے پہلے تک 2.5 لاکھ $، اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی 1 2 4 جو بھی 2.5 لاکھ کے اندر پراپرٹیز آپ خریدتے تھے، اس کے آپ مالک ہوتے تھے، تو آپ کو، آپ کی بیوی کو اور آپ کے 18 سال سے کم عمر بچوں کو وہاں کی سٹیزن شپ اور ٹرکش پاسپورٹ مل جاتا تھا. لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس رقم کو بڑھا کر 4 لاکھ $، میں کنورٹ کر دیا ہے. اور جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں ایز اے فارنر، تو انہوں نے ٹیکس کی جو فیگر ہے اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے، 2 ٹیکس انکلوڈڈ کر دیے. تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ وہاں جا کے ٹرکش کی سٹیزن شپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں کا پاسپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 لاکھ $، ہونے چاہیے، تب جا کے وہاں آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اور پراپرٹی میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ جو لوگ خواتین و حضرات انٹرسٹڈ ہیں، ایک پراپرٹی میں اپنے پورے 5 لاکھ مت لگائیں، کیونکہ اب وہاں ہو یہ گیا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی لیں گے، کوئی بھی اچھی جگہ کی پراپرٹی جس کی قیمت لاکھ سوا لاکھ $، ہے، اب اسی پراپرٹی کو وہ 3.5 4 5 لاکھ کر کے اسی پراپرٹی کو بیچ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے. تو اس سے بہتر کہ آپ ساری اپنی، کہتے ہیں نا انگلش میں کہ سارے انڈے کبھی بھی اپنی ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے، کیونکہ اگر دھکا لگ کے وہ باسکٹ ٹوٹی تو سارے انڈے ایک ساتھ ہی ٹوٹ جائیں گے. تو اپنی سیونگز جو ہیں ہمیشہ 2 یا 3 جگہوں پہ کنورٹ کریں، تاکہ اگر آپ کو 2-3 سال بعد جب آپ بیچنے کے قابل ہوں تو ایسا نہیں ہو کہ آپ کو ایک پراپرٹی ہی بیچنی پڑے، کبھی ضرورت ہو تو آپ نے ایک پراپرٹی بیچ دی، باقی 2 آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہے. اور دوسرا یہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اگر آپ $2.5 لاکھ ہی خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کی میاں بیوی ہیں تو ایک چھوٹی پراپرٹی کوئی بھی آپ لے لیں، بچے جو ہیں 1 یا 2 ان کے نام پہ الگ الگ ایک چھوٹی پراپرٹی 1+1 اور 2+1 لے لیں، اور اس سے ان کا ٹی آر سی رینیو ہوتا رہے گا ایزیلی. آپ کو پاسپورٹ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ جو یورپین کنٹری سے، کینیڈا، امریکہ سے لوگ جا رہے ہیں ان کو تو پاسپورٹ کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر یہاں کے نیشنل ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ پھر وہ آپ کو وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے گی، اور آپ بچے جو ہیں وہ پراپرٹی اونر بھی ہو جائیں گے. پراپرٹی وہاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف، جو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو پراپرٹی کی بیسس پہ ہیں وہ ابھی تک ٹی آر سی مل رہی ہے. ایون ایس این یورٹ میں بھی اگر آپ نے پراپرٹیز لی ہیں، جن خواتین و حضرات نے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 فیملیز جو ہیں انہوں نے آلریڈی ٹائٹل ڈیڈ کے لیے، ٹاپو کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا ٹائٹل ڈیڈ ہو گیا. ان دونوں فیملیز نے ایس این یورٹ میں گھر لیا تھا، اور ایس این یورٹ سے ہی ان کی پوری فیملی جو ہے اس کی ٹی آر سی ہوئی ہے. ایک فیملی کے 5 ممبر تھے، 3 بچے اور میاں بیوی تھے. دوسری فیملی میں میاں بیوی اور ایک بچہ. تو ان سب کی جو ہے وہ ٹی آر سی ہو گئی ہے ایس این یورٹ سے. سو ٹل ناؤ، آج تک کے دن تک ٹی آر سی جو ہے وہ رہائش کی بنیاد پہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. تو اس لیے اب آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ پراپرٹیز لیں تو، اور یا ٹی آر سی، تو اب ٹی آر سی صرف اور صرف جو ہے آپ لوگوں کو وہ کس بنیاد پہ مل رہی ہے؟ اگر آپ کی وہاں پر پراپرٹی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ 5 خبریں تھیں. اور ایک اور اہم بات میں اس سے ریلیٹڈ کر دوں، کافی لوگ جو ہیں جن کا ٹی آر سی کینسل ہوا ہے،
اور وہ پاکستان واپس چلے گئے ہیں اور وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں، یا وہ خواتین و حضرات جو گھر خریدنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس وقت آپ ویزا اپلائی کریں، ٹورسٹ ویزا، اس میں یہ بھی مینشن کر دیں آپ کہ ہمارے پاس یہ رقم ہے اور ہم گھومنے کے ساتھ ساتھ وہاں جو ہے وہ پراپرٹی بھی خریدنا چاہتے ہیں. تو پھر اس میں ان خواتین و حضرات جو ہیں ان کو وہ بجائے کہ 10-15 دن کے ویزے کے، وہ 45 دن تک کا ویزا یعنی 1.5 مہینے تک کا ویزا الاؤ کر دیتے ہیں. 1.5 مہینہ آپ کے لیے انف ہوتا ہے پراپرٹی دیکھ کے اور پسند کر کے کوئی جگہ رہائش کے لیے لینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا کہ جی آپ کو فوراً TRC اپلائی کرنا ہے اور اتنے دن میں 10-12 دن میں گھر خریدنا اور ٹاپو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ٹائٹل ڈیڈ جس کو ٹاپو کہتے ہیں اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ بہت دیر میں آ رہی ہیں. پہلے تو ہفتے 2 ہفتے میں مل رہی تھی، اب 3 ہفتے بھی ہو گئے ہیں اور ڈیٹس نہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنی تھی. اگر کوئی سوال ہو تو آپ اپنی کمنٹس میں لکھیں اور میں اس کا جواب دینے کی انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل کوشش کرتی ہوں کہ میں فوراً کے فوراً جواب دوں. اور سب سے آخر میں ایک بات جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ دیکھیے، میں جو ہوں وہ اپنی ناقص عقل کے حساب سے جو میرے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ترکی کے متعلق ہر چھوٹے سے چھوٹے محکمے کے متعلق ہر رولز اور ریگولیشن کے متعلق مجھے معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، یا میں 100% شیور ہوں گی، کیونکہ میں اسپیشلائز نہیں ہوں کسی بھی فیلڈ میں. صرف میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی واٹ ایور جو اراؤنڈ ہو رہا ہے اس کی معلومات، اس کی اویئرنیس دینے کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اس سے پہلی ویڈیو میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ جی 90% جو ہے وہ اب TRC ریفیوزڈ ہو رہی ہے اور ایک سرکولر جو ہے وہ مستقل گردش کر رہا ہے. کافی خواتین و حضرات جن میں میرے خیال میں آئی تھنک موسٹ آف دیم جو ہے وہ ایجنٹ ہوں گے، انہوں نے بہت یہ تو آپ نے کہیں دکھایا نہیں ہے، لکھا ہوا دکھائیں اور گورنمنٹ کا نوٹس دکھائیں. اب سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں کوئی، میرے پاس یہ obligation نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کے کہنے پہ فوراً کے فوراً کوئی چیزیں پیش کروں. جو میرے پاس بیسٹ معلومات ہوتی ہیں، جو مستقل وہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے معلومات لیتے ہوئے، یا کوئی سرکولر اگر میری نگاہ سے گزرتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. ایک سرکولر اگر آپ دیکھیں گے، گوچ ادریسی جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ اس کا فارنرز پہ جائیں گے اور وہاں جا کر آپ انگلش لینگویج سلیکٹ کریں گے تو وہاں ایک الرٹ جو ہے اس میں یہ نوٹ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیٹ جو ہے وہ 2021 کی لکھی ہوئی. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ڈیٹس ہٹا کر اور اس کو سمپل لگا دیا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو معلومات کریں تو 100% جو آپ اس وقت صورتحال ہے وہ سیم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی سسٹم کو اب 2023 سے پہلے اور نومبر میں الیکشن سے پہلے ٹوٹلی جو ہے اس کو اپڈیٹڈ کر رہے ہیں ہر چیز. کیونکہ انہوں نے آلریڈی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ شینگن کے لیے انہوں نے اپنی اپلیکیشن کافی عرصے سے دی ہوئی اور ہر دفعہ وہ گرے لسٹ میں آ جاتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ساری ریسٹرکشنز ہٹ جائیں اور جلد سے جلد ان کو جو ہے شینگن کنٹری کی ممبرشپ مل جائے ترکی کو. ٹھیک ہے، تو پلیز اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ساری نیکیوں کو، ساری کوششوں کو، ساری کاوشوں کو ایک طرف کر کے صرف ایک چھوٹی سی بات پکڑ کر اور اس کے اوپر آپ دوسرے کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. ہوتا کیا ہے، اس سے ہمت آپ کی ختم ہوتی کہ ٹھیک ہے جب لوگ ہی خوش نہیں ہو رہے ہیں یا لوگ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں یا لوگ آپ کی خلوص پر شک کر رہے ہیں تو پھر چھوڑیں، کیا ضرورت ہے اپنا ٹائم دینے کا. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا. لیکن یہ کہ جو میں نے فیل کیا وہ آپ لوگوں سے، بہت مختصر لوگ ہیں مگر بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح پکچر جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتائیں اور ان کا کاروبار چمکتا رہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.